پہلے میں 12 ربیع الاول کا بتاؤں کہ یہ ہے کیا۔ 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ وفات کی تاریخ کیا ہے؟ ہم آپ کو آپ ہی کے گھر کی خبر دے رہے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب کے جملے سننا۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 415، قول مشہور اور معتمد، جمہور کا قول، مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل 01 اسٹوڈیو میں۔ ناظرین، آپ نے شروع میں ایک ویڈیو کی چھوٹی سی کلپ دیکھی ہوگی، اس کے متعلق آگے علماء اہل سنت کا جواب دیکھیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ابھی آپ نے کلپ سنا مفتی طارق مسعود صاحب کا، اور غالباً دوسرے وہابیوں کے ایک عالم ہیں مولانا توصیف الرحمان صاحب۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 12 ربیع الاول شریف کا دن جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس دن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور توصیف الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ احمد رضا بریلوی نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف تو 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں۔ 12 ربیع الاول کو جب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہی نہیں ہے تو پھر سنیوں تم اس دن خوشی کیوں مناتے ہو؟ بلکہ احمد رضا بریلوی نے تو اس بات کو لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ 12 ربیع النور شریف یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن ہے۔ تو سنیوں تم اپنے امام کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا کوئی وفات کے اوپر بھی خوشیاں مناتا ہے؟ اب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فتاوی رضویہ شریف کے اندر کیا بات لکھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف اور آپ کے وصال شریف کے حوالے سے، اور قوم کو کیا بتایا جاتا ہے، میں ساری بات کا خلاصہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت امام احمد رضا نے اپنے اس فتاوی شریف کے اندر 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ امام اہل سنت نے 12 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن قرار دیا ہے۔ تو آپ 8 کی بجائے 12 کو خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ 8 کو منانی چاہیے۔ نمبر 2، 12 تو وصال کا دن ہے، وصال کے دن خوشی نہیں منانی چاہیے۔ اب امام اہل سنت کا نام لے کر جو عوام اہل سنت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، میلاد شریف کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے یا 12، اس حوالے سے امام اہل سنت نے جو تحقیق فرمائی ہے یہ فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، صفحہ نمبر 411 اور 12 ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی تاریخ ولادت میں مختلف اقوال ہیں، 2، 8، 10، 12، 17، 18 اور 22، 7 اقوال امام اہل سنت نے ذکر فرمائے۔ اب آگے کیا فرمایا امام اہل سنت نے؟ مگر اکثر و اشہر و معتبر امام اہل سنت فرماتے ہیں 12ویں ہے۔ مکہ شریف میں اسی 12 تاریخ کو مکان مولد اقدس کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ مواہب اللدنیہ اور مدارج کے حوالے سے امام اہل سنت نے اس بات کو ذکر کیا۔ اور پھر اگلی بات، امام قسطلانی اور امام زرقانی کے حوالے سے امام اہل سنت یہ روایت نقل کر رہے ہیں، المشہور انہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیدہ یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول وہو قول محمد ابن اسحاق۔ مشہور یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح شرح مواہب امام ابن کثیر کے حوالے سے امام اہل سنت نے یہ لکھا ہے، هو المشہور عند الجمہور، مشہور جو ہے جمہور کے نزدیک وہ 12 تاریخ ہی ہے، هو الذی علیہ العمل، اور اسی پر تعامل مسلمین ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 26 صفحہ 427 امام اہل سنت سے یہی سوال ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ کیا 9 ربیع الاول ہے؟ اب سنیے امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں۔ جی 8 ربیع الاول امام اہل سنت نے متعین کر دی، مگر یہ سنیے کیا فرمانے، صفحہ 427 ہے، فرمایا شرح مطہر میں مشہور بین الجمہور، یعنی جو بات جمہور کے درمیان مشہور ہو جائے نا اس کے لیے وقعت عظیم ہے، اس بات کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، اور مشہور عند الجمہور ہی 12 ربیع الاول ہے۔ یہ امام اہل سنت لکھ رہے ہیں اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں علم حیت کے اعتبار سے روز ولادت شریف 8 ربیع الاول ہے۔ یہ قول امام اہل سنت کا صرف اتنا پیش کیا جاتا ہے جی کہ علم حیت کے اعتبار سے 8 ربیع الاول ہے،
مگر امام کیا فرماتے ہیں؟ امام آگے یہ فرماتے ہیں کہ تعامل مسلمین حرمین شریفین کے مسلمانوں کا عمل کیا ہے؟ مصر و شام، بلاد اسلام و ہندوستان میں 12 ہی پر ہے، 12 تاریخ کو ہی ولادت منائی جاتی ہے، اور فرماتے ہیں اس پر ہی عمل کیا جائے، 12 تاریخ پر ہی عمل کیا جائے۔ اور روزے ولادت شریف اگر 8 یا بالفرض غلط 9 یا کوئی اور تاریخ ہو، امام اہل سنت فرماتے ہیں جب بھی 12 کو عید میلاد کرنے سے کون سی چیز مانے ہیں؟ بھئی آپ 8 کو مانتے ہیں نا، آپ 8 کو منائیں، آپ 9 کو منائیں، آپ 12 کو منائیں، آپ 17 کو منائیں، آپ 18 کو منائیں۔ سال کے کسی بھی مہینے کسی بھی دن میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف کا آپ ذکر کر سکتے ہیں، یہ ہمیشہ خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے۔ اور پھر رہی یہ بات کہ امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ جمہور کے نزدیک 12 ربیع الاول رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وصال ہے، تو کیا تم یوم وصال پر خوشیاں مناتے ہو؟ اب اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ امام اہل سنت کی اصل تحقیق چھپائی جا رہی ہے، اصل اور جو مکمل تحقیق ہے وہ بیان ہی نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیے جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف کی تاریخ کے اندر اختلاف ہے نا، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کی تاریخ کے اندر بھی علماء کا اختلاف ہے۔ اب امام اہل سنت نے جو فرمایا وہ سنیے گا۔ امام فرماتے ہیں مشہور قول یہی ہے کہ وصال شریف 12 ربیع الاول کو ہوا، صرف اتنی بات کی جاتی ہے۔ اب آگے جو امام تحقیق بیان فرما رہے ہیں نا وہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے۔ فرمایا لیکن تحقیق یہ ہے کہ حقیقتاً روایت کے حساب سے اس دن مکہ شریف میں ربیع الاول کی 13ویں تاریخ تھی، وصال شریف کے دن، کیونکہ اجماع اس بات پر ہے کہ وصال شریف پیر کے دن ہوا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ حجۃ الوداع 10 ذی الحج جمعہ کا دن تھا۔ اگر حساب کیا جائے کیلنڈر کے اعتبار سے بھی تو کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول تاریخ وفات بنتی ہی نہیں ہے، اور مدینہ شریف میں چونکہ رؤیت نہیں ہوئی تھی چاند کی، اس حساب سے جو ہے وہ 12 تاریخ بنتی تھی۔ اسی کو راویوں نے بیان کیا اور یہی بات جو ہے مشہور ہو گئی۔ امام اہل سنت نے پھر آگے کیا فرمایا؟ قول مشہور و معتمد جمہور کے مطابق وصال شریف کی تاریخ 12 ہے، ساتھ آپ نے روایت بھی ذکر کی مولا علی سے، مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین لاثنتی عشرۃ مدت ربیع الاول، کہ وصال مبارک پیر شریف والے دن 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اب آگے امام اہل سنت نے فرمایا کہ تحقیق یہ ہے مکہ المکرمہ کی رویت کے اعتبار سے 13 ربیع الاول بنتی ہے، مدینہ شریف میں تو رویت ہوئی نہیں تھی، اس اعتبار سے 12 تاریخ بنتی ہے۔ پھر آگے تفصیل یہ ہے کہ بھائی اس بات میں تو اختلاف ہے 12 ربیع الاول تھی یا 13 ربیع الاول تھی، وصال شریف کی کون سی تاریخ تھی، مگر اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ وصال شریف کا جو دن تھا نا وہ دن پیر کا تھا۔ اب امام اہل سنت جو تحقیق بیان فرماتے ہیں نا وہ کمال ہے۔ فرماتے ہیں دوسری طرف دیکھا جائے کہ اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ اس ربیع الاول شریف یعنی جس میں حضور کا وصال ہوا، اس سے پہلے جو ذی الحج تھا اس کی پہلی تاریخ کو جو دن تھا وہ جمعرات کا دن تھا، اور حجۃ الوداع کا دن جمعہ کا دن تھا، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ ذی الحج کی جو پہلی تاریخ ہے اس دن جمعرات کا دن تھا، ذی الحج کی جو 29 تاریخ تھی وہ بھی جمعرات کا دن تھا۔ یہ 10 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگلا سال جو 11 ہجری شروع ہوا، اس سال کی ربیع الاول کی جو 12 تاریخ ہے کسی بھی صورت میں پیر کا دن نہیں بنتا۔ یہ میں آپ کے سامنے امام اہل سنت نے جو تحقیق بیان کی ہے اس کا ایک آسان سا نقشہ میں نے بنایا، وہ آپ کے سامنے ابھی سکرین کے اوپر ہے۔ اگر آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اعتراض آپ کے ذہن سے رفع ہو جائے گا۔ اب دیکھیے بالاتفاق جو باتیں ہیں مختصراً وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے وصال شریف سے پہلا جو ذی الحج ہے نا اس کی پہلی تاریخ تھی جو وہ جمعرات کا دن تھا، حجۃ الوداع شریف جمعہ کا دن تھا، اور پھر 10 ہجری ذی الحج کا جو 29واں دن تھا وہ جمعرات کا دن تھا۔ اب 11 ہجری شروع ہونی ہے نا، اب دیکھیے 3 مہینے، ایک ذی الحج، ایک محرم اور ایک سفر، 3 مہینے۔ اب امام علیہ سنت فرماتے ہیں اگر تینوں مہینے 30 تاریخ کے ہوں، اب اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وصال شریف پیر کو ہوا یا کس دن ہوا، وصال پیر کو ہی ہوا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، تاریخ میں اختلاف ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ پیر کے دن جو ہے 12 ربیع الاول آتی بھی ہے یا نہیں۔ اب امام فرماتے ہیں ذی الحج محرم سفر تینوں مہینے 30 کیوں، پھر کیا حساب بنتا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 ربیع الاول کو پیر کا دن بنتا ہے۔ پھر آگے چلیں تو آگے جا کے
13 रबी अव्वल वाले दिन पीर का दिन बनता है। अगर जिलहज मुहर्रम सफर तीनों महीने 30 क्यों 13 रबी अव्वल शरीफ बनता है पीर का दिन, यही नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल शरीफ का दिन है। अगली बात, या तीनों महीने यानी जिलहज मुहर्रम और सफर ये तीनों महीने 29 के होंगे। इस सूरत में या तो 2 रबी अव्वल को पीर का दिन आएगा या 9 तारीख को पीर का दिन आएगा, 12 को तो पीर का दिन आ ही नहीं रहा। अब आगे सुनिए, तीसरी सूरत ये है 1 महीना 29 का हो, 2 महीने 30 के हों। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है कि 1 2 3 4 5 7 तारीख को पीर का दिन बनता है, फिर 7 के बाद अब आगे चलें तो 14 रबी अव्वल को पीर का दिन बनता है, 12 को तो पीर का दिन किसी सूरत बन ही नहीं रहा। चौथी सूरत ये है कि 1 महीना 30 का हो, 2 महीने 29 के हो, तो फिर 1 रबी अव्वल को पीर का दिन आएगा, इसके बाद 8 रबी अव्वल को पीर का दिन आएगा, और फिर 8 रबी अव्वल के बाद एंड पे जाके 15 रबी अव्वल को पीर का दिन आता है। तो किसी सूरत में ये 4 ही सूरतें बनती हैं, तीनों महीने 30 के हो, तीनों 29 के हो, 1 30 का, 2 29 के, 1 29 का, 2 30 के। तीनों सूरतों के अंदर किसी भी सूरत में पीर वाले दिन 12 तारीख आती ही नहीं है। ये इमाम अहले सुन्नत ने तहकीक बयान किया। अब मेरे इमाम फरमाते हैं कि फिर सवाल उठता है कि जो जमहूर का कौल है वो किधर जाएगा? मौला अली वाली रिवायत के हुजूर की जो विसाल शरीफ की तारीख है वो पीर का दिन और 12 रबी अव्वल है, वो किधर जाएगी? इमाम अहले सुन्नत ने उसका भी जवाब दे दिया, ये भी मसला हल फरमा दिया। फरमाया बफर्ज मुहाल हम मान लेते हैं जी 12 तारीख को विसाल शरीफ है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो फिर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सोग तो सिर्फ 3 दिन होता है, और फिर सोग होता है मुर्दा का। क्या माज़अल्लाह हमारे नबी मुर्दा है? हमारा तो ये अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम तो जिंदा नबी का जश्न विलादत मनाते हैं, ये तो हमारा अकीदा है। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, सिर्फ एक लम्हा के लिए मौत तारी हुई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अब हमारा तो अकीदा ये है मेरे आका जिंदा है, तो भाई हम तो तासुबह क़यामत जो है ये जश्न मनाते रहेंगे, हमारी नस्लें भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस जश्न को मनाती रहेंगी। तो इस तरह के जितने भी प्रोपोगेंडे हैं ना कि 8 को विलादत है जी, 12 को विसाल है, और भाई बात ये है कि आप 8 को मना लो, पूरा साल किसी दिन किसी महीना किसी लम्हे जब भी हुजूर का जिक्र कर लो, हुजूर के जिक्र में खैर ही खैर है। हम तो हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदुव जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और निसार तेरी चहल पहल पे 1000 ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।